الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، قرآن کریم کے اندر سے مختلف جگہوں سے قرآن کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں حق تعالی شانہ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں نے جو چال بازیاں کی، مکر و فریب کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے دعوے کیے، اور اللہ پاک نے ان کی تدبیروں کو، ان کے دعووں کو نیست و نابود کرتے ہوئے ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کامیاب کیا. ان آیات میں حق تعالی شانہ نے ان کو بیان کیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی موڑ کے اوپر بغیر رہبری کیے ہوئے نہیں چھوڑا. ہر موقع پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہبری کی. کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو صحیح راستہ دکھلایا اور ہر موڑ پر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ پوری رہبری فرمائی. اس وقت پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو چال بازیاں ہو رہی ہیں، جو مکر و فریب ہو رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے اور ہر ایک کے ذہنوں میں ایک سوال قائم ہوا ہے کہ کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں کریں گے. اسی موقع پر علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں قوم کی رہبری کریں کہ اس موقع پر اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیا ہم صرف تذکرے اور تبصرے کرتے رہیں گے یا کچھ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کام دیا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام تو الحمدللہ ہم سب نے کر لیا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون جو چیزیں ہم سے مطلوب تھی وہ ہم نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی. ضروری تھی یہ چیز بھی. اب آگے اگر مسلمان اور اسلام کے خلاف کوئی
غلط سازشیں کر کے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے یا ہمیں کچھ ہمتیں لے کر، عزائم لے کر کے چلنا چاہیے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ عنوان قائم کیا۔ قرآن میں پوری رہبری ہمیں ملتی ہے، کسی بھی موڑ پر اسلام نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط سازشیں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور اللہ پاک ان کی تدبیروں کو، ان کی مکاریوں کو نیست و نابود اللہ نے کیا ہے، اللہ کرتا ہے اور اللہ کرتا رہے گا۔ اور ایمان والوں کی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے ایمان والوں کو نجات دی ہے، اور قیامت تک اللہ پاک نجات دیتے رہیں گے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر مسلمانوں کو نجات ملی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی تقوی کی قسمیں اور ان کے فوائد بیان کیے تھے، مسلسل کئی جمعہ سے استغفار اور توبہ۔ بہرحال قرآن کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کے اندر مکر کا لفظ آیا ہے۔ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ مکر کس کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا مکار ہے، بڑا چال باز ہے۔ مکر ایک بہت عام لفظ ہے، مشہور لفظ ہے۔ مکر کہتے ہیں ایسا حیلہ اور ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے والے مقابل کے عزائم اور ان کے ارادوں کو ہم روک سکیں، ان کو کہتے ہیں مکر۔ یہ اچھے کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر مکر اچھے کام کے لیے ہے تو محمود ہے، اچھی چیز ہے، اور برے کام کے لیے تو مذموم ہے، اس کی برائیاں ہیں۔ اس لیے کہ مکر کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن یاد رہے کہ اللہ کے لیے اسی وقت استعمال ہوگا یہ لفظ جبکہ برائی کا صاحبہ نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک علمی بات تھی۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اور حق دعوت جس نے قبول کر کے اسلام میں جو داخل ہوئے مسلمان، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے وقت مکر ہو، ان لوگوں نے سازشیں کی، مکر کیا۔ وعند اللہ مکرہم، ان کی ساری تدبیریں اللہ جانتا ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ سب سمجھتا ہے کہ ان کی کیا تدبیر ہو رہی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی تدبیریں کی، ایسی سازشیں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن اللہ پاک نے ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو کامیابی دی۔ دوسری جگہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے مکر کیا، ہم نے بھی تدبیریں کی، اور ہم نے ایسی تدبیریں کی کہ ان کو خبر بھی نہ پڑی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ دیکھیے کہ ان کی تدبیروں کا انجام کیا ہوا۔
انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو ان کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا، ہلاک کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کے مکان کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، ویران ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں، بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کے نتیجے میں۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا ظلم کافی ہے، ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا ظلم کافی ہے۔ ظلم کبھی لمبا نہیں چلتا ہے، ظلم ایسی چیز ہے، چاہے ظالم بے ایمان ہو یا ظالم مسلمان ہو، کسی کا بھی ظلم لمبا نہیں چلتا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ظلم اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے اس سے بڑی عبرت ہے کہ ان کے مکانات کھنڈرات ہو گئے۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہاں بھی دونوں چیزیں ہیں، ایمان والوں کو نجات دی، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم سمود کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس قوم کے اندر 9 آدمیوں کی ایک ایسی جماعت تھی، ایک ایسی ٹولی تھی کہ جن کا کام شہر کے اندر شرارت کرنا، بدماشیاں کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہی کام تھا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9، شہر کے اندر 9 آدمیوں کی ایک ٹولی تھی، ان کا کام یہی تھا۔ ان لوگوں نے کیا منصوبہ کیا؟ سب نے کہا کہ سب مل کر کے اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم راتوں رات چڑھائی کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ادھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرف ہم نے ہماری تدبیر اختیار کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے طے کر لیا کہ حضرت صالح کو قتل کر دینا ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے، تلواروں کے ذریعے سے وہاں رہ کر کے ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے یہ کیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے پتھر کی بارش برسائی۔ پتھر آتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن پتھر مارنے والا کون تھا وہ نظر نہیں آتا۔ ایک تفسیر، ایک روایت میں یہ ہے کہ پتھروں کے ذریعے سے فرشتوں نے ان کو ہلاک کر دیا، دمرناہم وقومہم اجمعین۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ تمام جمع ہوئے پہاڑ کی آڑ کے اندر۔ مشورہ یہ کیا کہ فلاں پہاڑ کے قریب جا کر کے سب جمع ہوں گے اور وہاں سے ایک بار کی جا کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ جس پہاڑی کی آڑ کے اندر وہ جمع ہوئے تھے، اسی پہاڑ کو اس کے اوپر گرا دیا اور اس کے چورے چورے کر دیے، اور ایک چیخ کے ذریعے سے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ پاک جو ہے نا، جب یہ لوگ کوئی مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کے اندر یہ کیا۔ تیسری آیت میں نے جو پڑھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اپنا بہت بڑا انعام اور احسان جو اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کے اوپر کیا تھا، بلکہ پوری دنیا کے اوپر آپ کا انعام، اللہ کا انعام ہوا۔
اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ہی دھیان سے سننے کی چیز۔ بے ایمانوں نے کیا نہیں کیا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اللہ نے ان کی تدبیروں کو کیسے ناکام کیا اور مسلمانوں کو کیسے اللہ پاک نے نجات دی۔ یہ سب قرآنی اسباب ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ہمیں ہمارے حوصلے کو بلند کرنا ہے، اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب مدینہ کے انصار ایمان لائے اور مکہ میں آمد و رفت ہوئی، اور مکہ کے اندر جب شہرت ہوئی کہ مدینہ کے اندر بھی لوگ ایمان لائے، چونکہ ہجرت سے پہلے ہی بہت سے لوگ مدینہ کے اندر ایمان لا چکے تھے، کفار کو ایک فکر لاحق ہوئی، مشرکین مکہ کو، کہ ابھی تک تو ایک مکہ کی بات تھی جہاں ہماری پوری قوت اور طاقت ہے، اب تو آگے بڑھ کر کے مدینہ کے لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور وہ مکہ بھی آ رہے ہیں، اور کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ بھی پہنچ چکے ہیں، تو پھر مدینہ میں ان کا مرکز قائم ہو جائے گا، ان کی قوت بڑھ جائے گی، اور وہ ہمارے خلاف ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اور پھر کفار اور مشرکین کو یہ بھی محسوس ہو چکا تھا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، ہجرت کی رات ہی کو سمجھو۔ اگر یہ بھی مدینہ چلے گئے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ مدینہ ایک مرکز بن جائے گا اور ان کی طاقتیں بڑھ جائیں گی، اس لیے ان کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ اب سارے لوگ جو ہے دارالندوہ کے اندر، دارالندوہ قصی ابن کلاب کا ایک مکان تھا مسجد نبوی اور حرم شریف کے قریب میں، جو زمانہ اسلام کے اندر اس وقت وہ حرم شریف میں داخل ہو چکا ہے۔ حجاج کرام جاتے ہیں تو وہ زیارت کرتے ہوں گے، دارالندوہ وہاں ایک جگہ ہے۔ تو قصی ابن کلاب کا مکان تھا جو ان لوگوں نے اپنے قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مشورے اور میٹنگ کرنے کے لیے اس کو خاص کر لیا تھا، دارالندوہ۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ دارالندوہ کے اندر جمع ہو اور مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ابو جہل بھی تھا، نضر ابن حارث بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، بڑے بڑے اشخاص جو مکہ کے رؤساء میں سے تھے، وہ سب جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ کے اندر۔ جب جمع ہوئے تو ابھی مشورہ شروع ہی ہونے والا تھا کہ دارالندوہ کے دروازے کے اوپر ایک بڑی عمر کے شیخ، بزرگ کی شکل کے اندر سفید داڑھی، اور دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، کچھ جیسے کہ اللہ والے کوئی ہیں، آ کر کے کھڑے رہے، شیخ نجدی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ کوئی خاص مشورے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو قومی ہمدردی کی بنیاد پر میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں بھی کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ تھا کون؟ لعین، ملعون، ابلیس، شیطان تھا، جو ایک شیخ کی شکل کے اندر آیا ہوا تھا، جس مشورے کے اندر خود ابلیس شریک ہو جائے، اس میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ شرارتوں کے اعتبار سے، خباثتوں کے اعتبار سے، نقصان پہنچانے کے اعتبار سے۔ عرب کے اندر جو بڑی عمر کا جو ہوتا ہے نا، اس کو شیخ کہتے ہیں، ہمارے یہاں شیخ اس کو کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھاتا ہو، اور وہاں جو بھی بڑی عمر کا ہو تو اس کو شیخ بولتے ہیں۔ تو بڑی عمر کے تھے، کہا ماشاءاللہ یہ شیخ آئے ہیں نجد سے، تو شیخ نجدی کہتے تھے۔ وہ خود مشورے کے اندر شریک ہوا ابلیس، کوئی جانتا نہیں تھا کہ ابلیس۔ مشورہ شروع ہوا، کیا کیا جائے؟ کچھ صحابہ تو مدینہ پہنچ چکے ہیں، انصار اسلام کثرت سے لا رہے ہیں، یا اگر یہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مدینہ پہنچ گئے تو ان کا مرکز قائم ہو جائے گا، پھر تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، ان کی طاقت بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایک رائے یہ آئی
کہ ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے۔ کس کو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کیا کس کے لیے مشورہ ہو رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے سجایا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ مشورہ اس ذات کے لیے ہو رہا ہے، امام الانبیاء کو ختم کرنے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی رائے یہ آئی کہ زنجیروں سے باندھ کر کے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے تاکہ نعوذ باللہ تڑپ تڑپ کر کے وہیں مر جائے۔ بہت آسان سمجھتے تھے، جیسے آج کل سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ جو نجدی آئے تھے نا شیخ ابلیس، انہوں نے کہا کہ یہ رائے بالکل غلط ہے۔ کیا تم رائے دے رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے زنجیروں سے باندھ کر کسی ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دیا تو ان کے صحابہ کو تم نہیں جانتے ہو کہ ان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ محمد کو زنجیروں سے باندھا ہے تو ہر جگہ سے آواز اٹھے گی اور ان کے صحابہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور اپنے قیدی کو چھڑا کر کے رہیں گے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ کسی حال میں صحیح نہیں، یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ یہ شیخ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے صحابہ تو مر مٹنے والا تھا آپ کے اوپر، یہ تو دیت دے کر بھی کچھ بھی دے کر کے چھڑا لیں گے۔ دوسری رائے آئی کہ ان کو مکہ سے ہی نکال دو، مکہ سے نکال دو تو مکہ میں نہ رہے تو ان سے نقصان پہنچنے کا ہمیں کوئی سبب باقی نہ رہے، اور جب ہمارے شہر ہی میں نہیں رہیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو نجدی بولے ہو لعین لعنت اللہ علیہ، شیخ نجدی کہا کہ کیا بات کرتے ہو کہ تم ان کی زبان کو نہیں جانتے ہو؟ کتنی میٹھی زبان ہے، جو بھی ان کی بات سن لیتا ہے ان کا ہو کر کے رہتا ہے۔ اگر مکہ سے باہر کر دیا تو چند دنوں کے اندر بہت بڑی جماعت تیار کر کے تمہارے اوپر حملہ کر لیں گے۔ کیا سوچتے ہو؟ یہ رائے بھی مجھے پسند نہیں ہے، چونکہ ابلیس تھا، وہ مشورہ دینے ہی کے لیے آیا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ آج نعوذ باللہ محمد کا خاتمہ ہونا ہے۔ تیسری رائے ابو جہل نے دی۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ جو کرنا ہے، جس کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ کسی کے ذہن ہی میں نہیں آ رہا ہے، وہ رائے کسی کو یاد ہی نہیں آ رہی، وہ تو صرف مجھے یاد ہے کہ کیا کرنا ہے، تم کہو۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کریں کہ عرب کی جتنے بھی قبیلے ہیں، ان سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو لے لیا جائے اور سب کے ہاتھ کے اندر ایک عمدہ تلوار دی جائے اور سب مل کر کے، سارے قبیلوں کے نوجوان سب مل کر کے ایک بار کی حملہ کر کے نعوذ باللہ محمد کی گردن اڑا دے تو ہمیں نجات تو مل جائے گی۔ اور رہی بات یہ کہ قصاص کا مسئلہ آیا گا کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو کسی ایک آدمی نے تو قتل نہیں کیا ہے، بنو ہاشم والے اور عبد مناف والے اگر قصاص لینا چاہیں گے تو کس سے قصاص لیں گے؟ سارے قبیلے کے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، اس لیے قصاص کا مسئلہ بھی کوئی نہیں رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دیت مانگیں گے خون بہا کی، تو ہم سب مل کر کے دیت دے دیں گے، جان چھڑا لیں گے۔ یہ شیخ نجدی جو لعین تھا، شیطان تھا، اس نے کہا کہ ہاں اب مقصد کی بات آئی، میں یہی اچھا مشورہ دینے کے لیے آپ کی مجلس کے اندر شریک ہوا تھا، یہی ہونا چاہیے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ سارے قبائل کے ایک ایک جوان کو لے کر کے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، ایک بارگی میں حملہ کر کے محمد کی گردن اڑا دینا اعوذ باللہ۔ اور پھر اسی نے فیصلہ کیا کہ یہی ہونا چاہیے اور سب اس کے اوپر متفق ہوئے۔ کہا کہ لیکن پھر آج ہی ہونا چاہیے، آج ہی رات کو یہ کام ہو جانا چاہیے، اگر دیر لگے گی تو بات پھیل جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، آج ہی کو نمٹانا ہے۔ ادھر ان لوگوں نے دارالندوہ کے اندر یہ پلان کیا، ادھر اللہ پاک نے اپنا کام کیا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور جبرائیل نے آ کر کے ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ دارالندوہ کے اندر اس طریقے سے مشورہ ہوا ہے
اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آج کی رات آپ کو اپنے گھر کے بستر پر سونا نہیں، اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا ہے، رات ہی کو آپ کو نکل جانا ہے مدینہ کے لیے گھر سے، اور بستر کے اوپر حضرت علی کو سلانے کی بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ کو میرے بستر کے اوپر سونا ہے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کوئی دشمن آپ کو ذرہ برابر کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ اطمینان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ کوئی معمولی بات تھی آپ کی بستر کے اوپر؟ اب شام ہوتے ہی جیسے دار الندوہ کے اندر پلان ہوا تھا، شام ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا محاصرہ کر لیا، سب جمع ہو گئے۔ اچھا یہ تو ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے نکل جانا ہے، بستر کے اوپر حضرت علی کو سلا دینا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ آپ نکلے تو کیسے نکلے؟ دشمن کا پہرا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، اور سب تلواریں لے کر کے تیار ہیں کہ محمد نکلیں گے، نعوذ باللہ گردن اڑا دیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے ذریعے سے آپ کو کہا کہ آپ اپنی مٹھی کے اندر مٹی لیجیے، اور قرآن کی آیت سورہ یاسین کی شروع کی آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وغیرہ یہ پڑھتے ہوئے آپ ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکل جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے سب بتلا دیا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کر کے مٹی لے کر کے اڑاتے ہوئے نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی آیا، کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے؟ کہا کہ محمد گھر سے نکلنے والے ہیں تو ان کو قتل کرنا ہے۔ تو کہ تم کس خیال میں کھڑے ہو؟ محمد تو کب سے نکل کر کے پہنچ گئے کہ یہاں کہاں ہے کہ؟ پھر دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے نا تو تمہارے سر کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہوئے نکلے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ تو سب نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ دے گئے، ہاں یار کہ میرے سر کے اوپر بھی، میرے سر کے ہر ایک کے سر کے اوپر مٹی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر نجات دیتا ہے، اور مکر کرنے والے کی مکاریوں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 منٹ زیادہ ہو گئی۔ ایک اعلان ہے، آئندہ جمعرات کو 11 تاریخ کو یہ مینار مسجد میں ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن کے نام سے، اس کا سالانہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ چند بچے حافظ بھی ہو رہے ہیں، ان کی دستار بندی بھی ہوگی، بچوں کی طرف سے پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔ حضرت مولانا محبوب عالم قاسمی کر کے کوئی خصوصی مہمان کے طور پر آ رہے ہیں، تو یہ گاچی جماعت خانے میں آئندہ جمعرات کو، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہے، پہنچنے کی کوشش کریں۔